बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस सिलसिले में है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हम चाह रहे थे कि आगाही दें सबको कि हमने क्या क्या किया है। और इस पे ज़रा सा ये होता है, मुश्किल ये है कि क्योंकि हेल्थ जो है एक ऐसा इशू है जो सबके ऊपर असरअंदाज होता है, पूरे मुल्क के पूरे हमारे जितना भी सूबे के बाशिंदे हैं उन पे असरअंदाज होता है, तो सबका इससे ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से रहता है। तो इस वजह से नहायत ज़रूरी है कि हम आगाही देते रहें कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर लिया है हमने। तो इस सिलसिले में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आपकी तवज्जो मतलूब है। इसमें मैं बता रही हूँ कि हमारे ADP की स्कीम्स थी, जिसमें हमने 18.5 बिलियन रुपीज़ रखे हैं, और इसमें कोई ऑनगोइंग 96 स्कीम्स थी, और जो न्यू स्कीम्स थी वो 48 के करीब थी। 36 ऐसी स्कीम्स हैं जो इस साल कंप्लीट होने जा रही हैं और कंप्लीट हो जाएंगी। हम इसके अलावा जो हमारा बजट है उसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि 57 बिलियन 458 मिलियन के करीब हमारे यहाँ सिर्फ ग्रांट्स में तकसीम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें आपका NICVD है, SICH है, आपका SICVD है, आपका जो है बहुत सारी जगहें हैं जो ग्रांट फाउंडेशंस हैं, जैसे फातमिद फाउंडेशन एक्सेट्रा। सबको हम बहुत सारी ग्रांट्स देते हैं, जिसमें ये जो रकूम इसमें से निकलती है। ये जो है ये ऑब्वियसली ये फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो होने जा रही हैं, लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की स्कीम्स हैं उसके बारे में बता दूं, जिसमें हमारी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, और हमारी जो है दूसरी इसकी जो है PPHI के साथ हमारी जो ताल्लुक़ है। अब PPHI का बहुत अरसे से हमने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है PPHI के साथ, और मैं समझती हूँ PPHI एक ऐसा प्राइवेट पार्टनर है गवर्नमेंट का। हम उसे टोटल पैसे जो PPHI को मिलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मिलते हैं, और इस PPHI की जो है उनके हवाले जो हमने किया हुआ है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स किए हुए हैं। और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जो है बेसिक हेल्थ यूनिट्स में ये मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा BHUs जो हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ और प्राइमरी हेल्थ केयर जिसे कहा जाता है, या ऐसा हेल्थ केयर जिसमें हम चाहते हैं कि जो अमराज हैं उनकी तादाद कम हो, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें एक बड़ा जो है हिस्सा जो है उसमें माँ और जच्चे की सेहत के बारे में है। और माँ की ऑब्स्टेट्रिक केयर यानी कि उनकी जचगी के लिए हमने वहाँ कम्युनिटी मिडवाइफ्स तयन की हुई हैं, और सिंध वाहिद सूबा है जिसने कम्युनिटी मिडवाइफ्स को, यानी जो दाई हैं, उन्हें एक जो है स्ट्रक्चर, हमने एक सर्विस स्ट्रक्चर बनाया है उनके लिए, और उनकी बहुत अच्छी तादाद जो है अभी भी PPHI में काम करी, BHU में, और ये जो है एंटीनेटल केयर देती हैं, और BHU होती हैं उसमें जो C सेक्शंस भी करते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। तो ये बहुत मुफीद पार्टनरशिप है PPHI के साथ। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन यहाँ BHUs में होती हैं, और फैमिली प्लानिंग की भी सहूलतें BHUs में दी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि यही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप किसी और जगह इतनी कामयाब नहीं हुई है, किसी भी और सूबे में। इसके अलावा हमारी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो है वो है एक मुआहदा किया हुआ है, एग्रीमेंट है, जिसके तहत वो इमरजेंसी सेंटर्स चला रहे हैं, और बहुत गया है जो हमारी औरतों की अमवात और बच्चों की जो न्यूनेटल, जो नए मौलूद बच्चे होते हैं, उनकी अमवात में ख़ासा फ़र्क हो गया है, और ये फ़र्क आपको 5 साल में मज़ीद नज़र आएगा जैसे ये सहूलतें बढ़ती चली जाएंगी।
ہم نے ایک اور چیز جو ہم نے ابھی کرنے جا رہے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہے وہ ہے گورنمنٹ ڈسپینسری کو، اور اس کو کہتے ہیں 1000 ڈیز پلس پروجیکٹ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی کرے گی. اس میں ہم کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ عورتوں کو اپنے قریبی سینٹر پہ جانے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کیونکہ دور دراز علاقوں سے میں رہتی ہیں، تو وہاں ہم نے گورنمنٹ ڈسپینسریز جو ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کا سوچا ہے، اور وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 10 ڈسپینسریز ابھی تھرپارکر میں ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شروع کروا دی ہیں. ان ڈسپینسریز میں 393 ڈسپینسریز جو ہے پورے 5 سال کی مدت میں ہم آپریشنلائز کر دیں گے. 93 اس سال ہوں گی. تو اس میں جو ہے پریونٹیو ہیلتھ کا حصہ ہوگا، یعنی کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کمیونٹی مڈ وائفز جو ہیں وہ جج کی جو ہے سہولتیں وہاں مہیا ہیں اور وہ کریں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 24 گھنٹے چلے گا یہ سینٹر، اور ان میں 5 کا کلسٹر بنایا جا رہا ہے، اور جس میں ایک ایمبولینس جو ہے وہ ریفرل کے طور پہ جو مشکل کیسز ہوں گے انہیں قریبی ایک ہم فیسلٹی آئیڈینٹیفائی کریں گے جہاں وہ ان کا آپریشن ہو سکے اور وہ بچہ جو ہے اور اس کی ماں کو ہم بچا سکیں. یہ جو ہے چیز بہت نہایت ضروری تھی. میں سمجھتی ہوں ماں اور بچے کی صحت بہت ہی اہم ہے. اس سینٹرز میں ہم نیوٹریشن یعنی خوراک کی بھی سہولتیں دیں گے کہ بچے اور ماں کی خوراک کی تشخیص ہو کہ ان کی کمی کیا ہے، اور ان کو بھی اس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے ٹیکہ لگنے کی بھی سہولت ہوگی، اور جو ہے فیملی پلاننگ کی بھی ان میں سینٹرز ہوں گے. تو یہ ایک ہم وسیع پیمانے پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور جو گاؤں ہیں ان کے ہم ڈور سٹیپ پہ چلے جائیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک کراچی اربن پلان ہے، اور کراچی اربن پلان میں ہم پورے کراچی کے جو ہے ڈسپینسریز اور اربن ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو اسی طریقے سے آپریشنلائز کرنے ایک الگ طریقے سے جائیں گے. تو یہ ساری سہولتیں ہم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جائیں، اور اس طریقے سے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بہتر طریقے سے چلیں. آپ کو میں صرف ایک جو ہے انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہے ہماری ڈاؤ یونیورسٹی ہے، اور ڈاؤ یونیورسٹی کی جو ہے سہولتیں جو ہم نے ابھی بڑھائی ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے اور سب کے علم میں نہیں ہو شاید. اور میں اس کے مجھے کچھ پڑھنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ کو کیونکہ ڈیٹیلز میں بتا دوں. ہم نے جو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز یا اوجھا پہ ہمارا جو کیمپس ہے اس میں بایو ایکویویلنس لیبارٹری اور ریسرچ آرگنائزیشن کا سینٹر ایک کھولا ہے. یہ جو ہے ڈرگس کی کلینکل ٹرائلز کے لیے ہے کہ کلینکل ٹرائلز، اور اس میں بڑا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم باہر کے ملکوں کی بھی میڈیسنس کو ٹرائل کے صورت میں کر سکیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ لیبارٹری اسٹیبلش ہوئی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ خاطر خواہ زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے. ہماری اس میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں لیور، بون میرو اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے. رینل ٹرانسپلانٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی یو ٹی میں بھی ہو رہا ہے ہمارا، اور ہم یہاں بھی کریں، اور گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پہلے نہیں تھا سندھ کے پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، لیکن ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے یعنی ہڈی کے اندر کے غدود کی جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنا، وہ بھی نہ صرف ابھی پبلک سیکٹر میں نہ صرف ڈاؤ میں بھی ہے بلکہ ہمارے ہاں گھمبٹ میں بھی ہو رہا ہے. ہمارا جو ہے گاما نائف اس کے بارے میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہے. گاما نائف بھی گھمبٹ میں بھی ہے، اور یہاں سے جو ڈاؤ اوجھا میں بھی ہے. تو بہت ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دیہی علاقے اور شہری علاقے دونوں میں یہ سہولتیں مہیا ہو سکیں. ہم نے کووڈ کے دوران ایک سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا تھا جو ڈاؤ یونیورسٹی چلا رہی ہے. اس میں 150 بستر ہیں، اور اس میں آئی سی یوز کے 45 کے قریب آئی سی یو کے بیڈز ہیں. اور obviously ہم نے کووڈ کے دوران ہم نے جناح میں بھی موبلائز کیا تھا آئی سی یو بیڈز، اور ہائی ڈپینڈنسی یونٹس اسٹیبلش کیے تھے.
सिविल हॉस्पिटल में भी किए थे, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी हमने ये सहूलत दी थी। इसी तरह लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल जामशोरों में, हैदराबाद में सिविल हॉस्पिटल, और दीगर जगहों पे जिधर भी लाड़काना में, सखर में, नवाबशाह में, हर जगह, और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने कोविड की बिस्तर मुहैया किए थे। और इससे खातिर खा हमारे, आपको पता है कि अंदाज़ा भी है कि हमने बहुत सहल तरीके से कोविड पे हमने काम किया, और उसकी वजह से अमवात भी कम हुई और लोगों को सहूलतें भी मुहैया हुई। इसके अलावा जो है एशिया में जो QS रैंकिंग होती है उसमें 50 प्लेसेस से बढ़ के आगे चला गया है ओजा, और अभी रीजन में मैं समझती हूँ बहुत ही नामवर जो है यूनिवर्सिटी के नाम से और हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सीड फंडिंग मिली गई है, ग्रेजुएशन, स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन को हमने सीड मनी दी है। उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं शाया हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। 371 के करीब रिसर्च पेपर्स उन्होंने शाया किए, मैं समझती हूँ जो काबिल तहसीन है। और मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की से एक सीरोलॉजिकल एंड एंटी स्नेक वेनम की जो है लेबॉर्ट्री कायम की गई है, जो PhDs उनको चला रहे हैं। मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक्स एंड जीनोमिक स्टडीज़, ये बड़ी ज़रूरी है कि आपको पता है कि हर जो है हर जो है जरासीम है और वायरस है, उसकी जो है उसकी जीनोमिक स्टडी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आगे चल के इसमें हमें रिसर्च करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि नई नई अक़साम की वायरसेस आ रही हैं दुनिया में, और उनकी फैलाव की वजह से डिज़ीज़ फैलता है। CDC सेंटर ये जो है कंट्रोल जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ सेंटर जो है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, और ओझा में इसका सेंटर बना हुआ है, जिससे अगर कोई वबा फैलती है तो उसकी फ़ौरन तशख़ीस होना ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वो मैंने बता दिया था। सिमुलेशन लैब, ये लैब इस तरह से है कि हम उसमें जो है वो हैं चीज़ें हैं जिससे प्रैक्टिस की जाए कि जो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करना चाहें कि उसमें उनको जो डिफरेंट तरीके से काम करना है तो उसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन स्पेशल डमीज़ या स्पेशल मॉडल्स। तो ये तरीके से हमने ओजा को भी बेहतर किया है। इसके अलावा जो है गामा जो है वो जो है गम्बट में भी बड़ी चीज़ें हुई हैं। मैं गम्बट के बारे में भी थोड़ा बता दूं आपको, क्योंकि गम्बट एक इंस्टीट्यूट है जो बाहर कराची के बाहर जो है जो रूरल एरिया है उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है। उसकी वजह से इसमें लेज़र थेरेपी, कैंसर की ख़ास ट्रीटमेंट के लिए हमने बहुत सारा काम किया। उसमें लेज़र थेरेपी है, कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर खोला हुआ है न्यूक्लियर मेडिसिन का, इसमें लीनियर एक्सेलरेटर हमने दिया है गम्बट को, और गामा नाइफ, जैसे मैंने पहले भी बताया, गामा नाइफ अवेलेबल है वहाँ। और दूसरा जो है इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे पहले मैंने बताया, वो भी हो रहा है। और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी उसी पर्सन का खुद का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो भी हो रहा है। और इसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी आँख का ट्रांसप्लांट, ये भी बहुत सारी हमारी हॉस्पिटल्स कर रही हैं। इसके अलावा गम्बट में भी हो रहा है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है लोगों की बीनाई वापस, रोशनी आ सकती है, बीनाई वापस आ सकती है, और उसके की वजह से जो बीनाई का हर्ज होता है वो बेहतर हो सकता है। एक अभी जो आने वाला है उसमें गम्बट में, वो है प्रोटॉन थेरेपी यूनिट। ये सारे कैंसर्स के लिए हैं चीज़ें जो बहुत ही, मैं समझती हूँ, हाई एंड की चीज़ें हैं। और कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर हम देख रहे हैं दिन ब दिन कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से बहुत आसानी पैदा हो गई है और ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है। इस वजह से ये चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं कि हम अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें और इनमें नई चीज़ें और नए जो है सहूलतें दें। तो ये चीज़ें थी आपको आपके साथ शेयर करने की। दूसरी
चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो अभी एक रिफ़ॉर्म करने जा रहे हैं, रिफ़ॉर्म सपोर्ट यूनिट, यानी और हम जो है उसमें रिसर्च एंड रिफ़ॉर्म सपोर्ट यूनिट बना रहे हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का यूनिट बना रहे हैं हम जो है। इसके अलावा में हमने टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन का एक बिल पास किया है जो अभी पार्लियामेंट से भी पास हो चुका है, टेली हेल्थ टेली मेडिसिन का बिल। ये टेली हेल्थ टेली मेडिसिन का बिल इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो हेल्थ और हाइजीन के बारे में, और उनकी सफाई और किस तरीके से अपने आप को जो है बचा सकें बीमारियों से। तो इसलिए हमने वो टेली हेल्थ को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं, और इसके ज़रिए कम्युनिटी तक, यानी उनके घरों तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हर किसी के पास है। इसके अलावा हम जो 1000 डेज़ में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, उसमें भी एक टेली हेल्थ का सेंटर हम खोल रहे हैं। उसमें टेली हेल्थ के ज़रिए जो उनकी जो गांव तक की औरतें हैं और बच्चे हैं उन तक हम पहुंच सकें। दूसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं, और टेली मेडिसिन के ज़रिए ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ना सिर्फ जो गांव के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ से कराची से या हैदराबाद से गांव के डॉक्टर्स के साथ एक ख्याल तब्दील कर सकते हैं, तबादला ख्याल कर सकते हैं, और इसके ज़रिए वो उनकी ट्रेनिंग भी हो सकती है कि जो जदीद किस्म की जो क्योरेटिव डिजीज़ यानी जो इलाज है, मालिज है, उसके प्रोटोकॉल्स उनके साथ शेयर किए जा सकते हैं। और ये हमने कोविड में किया था और बहुत बेहतर तरीके से हुआ था, लेकिन हमें इसे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर उनके यहाँ कोई मुश्किलात हैं केसेस की, तो वो स्पेशलिस्ट जो दूसरे शहरों में हैं उनके साथ वो मुश्किलात डिस्कस कर सकते हैं और उस केस की बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। ये टेली मेडिसिन का सिस्टम हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में इस्टेब्लिश हो गया है, और ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए हर इमरजेंसी यूनिट जो है हॉस्पिटल्स में, चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट जो है वो उस पर CCTV के ज़रिए कनेक्टेड है, और उसके ज़रिए डॉक्टर्स यहाँ कराची से बैठ के वो उस यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और उन्हें आगाही दे सकते हैं कि उनके जो पेशेंट हैं उनको देख भी सकते हैं, पेशेंट्स बच्चों को जो उनकी हालत है उसको देख भी सकते हैं, और डॉक्टर से डिस्कशन भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से आज का जदीद जो है दौर है, और हम चाह रहे हैं कि जितनी भी जदीद से जदीद सहूलतें हम कर सकें, हम दे सकें लोगों को, उस तरह के हम उन तक पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल करें जदीद टेक्नोलॉजी का, और इस तरीके से हम बेहतर सेहत की सहूलतें मुहैया कर सकें। जो हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का जो हम सेंटर खोलना चाह रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी कमी पेशी है अस्पतालों में, और जो हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अस्पतालों को बेहतर करें, तो वो एक तरीका इस तरीके से हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने जो की है वो कर ली है, वो हमने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं, उनका एक बोर्ड बना दिया है अंडर द वाइस चांसलर, और इस तरीके से उस बोर्ड में हमने फाइनेंस डायरेक्टर रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव केडर का एक आदमी रखा है, ताकि वो अस्पताल जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो टर्शरी है हॉस्पिटल्स हैं, उनको बेहतर तरीके से उनको चलाया जा सके। इसके अलावा हम जो अभी आस्ते आस्ते कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इतना रवानगी से और जल्दी से नहीं हो सकता, हम चाह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल जो हॉस्पिटल है टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके साथ सारी डिस्ट्रिक्ट और तालके की हॉस्पिटल्स जो हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट उस डिवीज़न में आता है उसके और तालके की हॉस्पिटल उसके साथ अटैच हो जाएं और नथी हो जाएं। इस तरीके से ये होगा कि जो प्रोफेसर्स हैं वो इन हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं रोटेशन के तहत, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बेहतर तरीके से हॉस्पिटल को चलाते हैं, वो भी इन हॉस्पिटल्स में जाके अपनी जो है सलाहियत से वहाँ काम कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से काम तालके लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है। इसके अलावा हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम स्पेशलिस्ट केडर्स 50 स्पेशलिस्ट केडर्स बना रहे हैं। जो पहले हमारे यहाँ कुछ चंद स्पेशलिस्ट होते थे, यानी एक जनरल सर्जन होता था, एक जनरल फिजिशियन होता था, एक ऑर्थोपीडिक सर्जन होता था, एक गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स का
یعنی جچے بچے کے لیے علاج کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی. اس طرح سے 4-5 کے قریب یہ ڈاکٹر اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ایک پیڈیٹریشین ہوتا تھا بچوں کے ڈاکٹر. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اب سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں ان کے بھی ڈاکٹرز یہاں ہوں. سو ہم یورولوجی یعنی جو ہے کڈنی کے ڈاکٹرز جو رینل یورولوجسٹ ہیں وہ بھی ان کو رکھیں. وہاں ہم جو ہے جنرل سرجری کے علاوہ دوسری سرجریز کے گیسٹرونٹرولوجسٹ رکھیں. اس طریقے سے ہم ان کی بہت ساری چیزیں اپتھلمولوجسٹ ENT سرجن ساری چیزیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں. پورا ایک ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم کانٹریکٹ بیسس پہ ان اسپیشلسٹ کو لے لیں گے اور بہتر طریقے سے یہ ہسپتالیں چل سکیں گی. اور یہ ہمارا جو ہے اگلے بجٹ اور اس کے میں یہ سارا پروگرام ہم شامل کر لیں گے. اس سے بہت فرق پڑ جائے گا ہماری ہسپتالوں کی. جو ابھی کچھ خرابیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور ہسپتال بہتر طریقے سے چلیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے نرسز بہت ساری انڈکٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز بہت سارے نئے ڈاکٹر لے رہے ہیں تاکہ ہماری جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کی کمی جو ویکنٹ پوزیشن ہے وہ بھر جائیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے کمیونٹی مڈ وائفس بھی لے رہے ہیں, پیرامیڈیکل ٹیکنالوجیکل سٹاف بھی لے رہے ہیں. ہم جو ہاسپٹلس ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے پیرامیڈیکل کے لحاظ سے جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں اور اس طرح سے بہت سارے شعبے ہیں جو اٹیچڈ ہوتے ہیں ہسپتال کے ساتھ, وہ بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں یہ بھی کمی پوری ہو جائے. کیونکہ ہماری مشینیں آئے دن خراب ہو جاتی ہیں, کوئی بایو ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوتا وہ مشینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ بھی ہم ہسپتالوں کے ساتھ نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے لیبارٹریز کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک BSL 3 لیب جو ہے 2 لیبز اسٹیبلش ہونے جا رہی ہیں. وہ ADP اسکیمز میں بھی ہیں ہمارے. اس میں BSL 3 لیب جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑے یعنی اونچے پیمانے کی یا بڑی ٹیکنیکل لیب ہوتی ہے. BSL 3 2 لیب بنا رہے ہیں, ایک اوجھا میں اور ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ, اور ایک ہم بنا رہے ہیں جامشورو ہاسپٹل میں حیدرآباد میں. ان 2 لیبس کو جو ہے یہ وائرس اور جو بیکٹیریا ہے اور دوسری قسم کی بیماریاں ہیں انفیکشس ڈیزیز ہیں ان پہ یہ ریسرچ بھی کریں گی اور ان کی تشخیص میں یہ بہت اہم رول کریں گی. تو یہ 2 لیبس بھی بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک یونیورسل ہیلتھ پیکیج کا سسٹم اس پہ بھی ہم نے اگری کر لیا ہے. اور وہ ہم جو ہے ہمارے پاس بہت سارا ایک منیمل ہیلتھ پیکیج, ایک بالکل جو ضروری ایریاز ہیں اسپتال میں, جو ہاسپٹلز میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس پہ اور پرائمری سینٹرز اور گورنمنٹ ڈسپینسریز میں جو سہولتیں مہیا ہونی چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا دی ہے. اور اس کو ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ کتنی اس میں سے چیزیں ہمارے ہاں ابھی موجود ہیں اور کتنی موجود نہیں ہیں. ہم نے اپنا ڈیش بورڈ جو DHIS کا ڈیش بورڈ ہے اس کو بھی بہتر کیا. اس میں 32 ہم نے ایسی بیماریاں اس میں ان کی انڈیکیٹرز ڈال دیے تاکہ ان کی رپورٹنگ ہو سکے. اور سرویلنس جو ہے ہمارا سرویلنس سسٹم جو ہے جس میں تشخیص کیا جائے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں اس کو ہم اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سی بیماریاں کس جگہ زیادہ ہیں اور کس جگہ کم ہیں, تاکہ ان کی اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر کام کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے کچھ کٹ شارٹ کی ہیں, بہت ساری اور چیزیں بھی مزید کر رہے ہیں, لیکن یہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے جتنے بھی اقدام اٹھاتی ہے وہ جو ہے لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے, اور اس سہولت اور بہتری کے لیے ہم آگے بھی پیش رفت کرتے رہیں گے. اور میں اپنے ٹینیور میں میرا جو 5 سال کا جو ہے ہدف اس میں بہت چاہتی ہوں کہ بہتری آ جائے اور آگے چل کے جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوٹی میں اس کی ایک سسٹمز جو ہیں اسٹیبلش ہو جائیں تاکہ آگے چل کے یہ متواتر یہی چیزوں پہ کام ہوتا رہے. شکریہ. میڈم تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت تفصیل
سے ایکسپلین کیا. دو چیزیں میں جاننا چاہ رہا ہوں جو ہیلتھ میں ریولیوشنری اسٹیپ سمجھے جا رہے ہیں فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ. ایک تو ہے ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ جو کے پی میں, پنجاب میں اور ہمارے گھر کے لوگوں کو بھی انہوں نے دیا ہے. اور کے پی میں وہ بتا رہے ہیں کہ جسٹ 23 بلین روپیز اسپینڈ کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ اور کچھ تھوڑا سا شیئر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو 1 ملین کا کوریج مل رہا ہے ہر فیملی کو, تو مطلب چلے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ اپنا کوئی اس طرح کی انشورنس لے آئیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز میں دونوں پہ چاہوں گا آپ کمنٹ کریں. پی ایم سی کے ساتھ آپ کا ایک رول چل رہا ہے. آپ نے کہا کہ ہم 50% کیبنٹ نے کر دیا ہے. پی ایم سی کے چیئرمین پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ 65 سے کم پہ انہوں نے دیا تو ہم ان کو رجسٹر ہی نہیں کریں گے سندھ کے بچوں کو. تو اگلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اپنا ڈینٹل کاؤنسل بنا لیں, میڈیکل اینڈ ڈینٹل, تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے پھر کہیں پریکٹس کے قابل نہیں ہوں گے اگر ڈاکٹر بنیں گے. تو یہ دونوں چیزوں پہ ہیلتھ انشورنس اینڈ پی ایم سی رو پہ بات. اچھا, پہلے تو میں ہیلتھ انشورنس پہ بات کر لوں. آپ 23 ملین آپ نے بتایا, بلین. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 57 بلین گرانٹس کے تحت ہم ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں, اور یہ صرف فری ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں, جس میں آپ کی ساری ہاسپٹلس شامل ہیں اور بہت سارے ادارے ایسے شامل ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ 23 بلین یا ہم انڈیویجول فیملیز کو دے دیں, میں اس کے نتائج بتا رہی ہوں آپ کو. ایک تو یہ جو سسٹم ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے صرف ان پیشنٹ کے لیے, آؤٹ پیشنٹ کے لیے نہیں کیا. ان پیشنٹ جو داخل ہو جائیں گے ان کو ہماری ہسپتال تو ویسے ہی فری میں علاج کر رہی ہے. ہماری کارڈیاک ہاسپٹلس, ہماری رینل کی ہاسپٹلس, ہمارے دوسرے انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ ساری ان پیشنٹس کو تو یہ کیٹر کر رہی ہیں فری آف چارج. تو اگر انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے تو آؤٹ پیشنٹس کہاں جائیں؟ اگر آؤٹ پیشنٹس جو ہے ان کو بھی میڈیسنس کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونک ڈیزیزز ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے, اس کی دوائیں ساری عمر لینی ہوتی ہیں. ڈائبٹیز ہے, اس کی دوا ساری عمر لینا ہوتا ہے. تو یہ دواؤں کے لیے انہوں نے کوئی سہولت مہیا نہیں کی ہے. تو اگر یہ آؤٹ آف پاکٹ خرچہ کر رہے ہیں لوگ, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے سسٹم میں ہم دے رہے ہیں یہ دوائیں, تو پھر ہم یہ غلط فہمی جو ہے کہ یہ سے بہت بہتری آ رہی ہے. وہاں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے جو پیسے رکھے ہیں 10 لاکھ کے قریب ایک فیملی کے اوپر, وہ پیسے وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں, ہم جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کریں. وہ پیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو مل جاتے ہیں. ان کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کا معیار نیچے ہوتا جا رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس کو وہ پیسے مل رہے ہیں. اگر یہی پیسے ہم گرانٹ کی صورت میں اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں تو اس سے ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلز امپروو ہوں گی, اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ اپنا کر رہی ہیں, جو کر رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے کریں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, اگر ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو نہیں بہتر کریں گے, آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل پھر کیا کرتی ہیں, یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل جاتا ہے. وہ اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ کی جو وہ ہے پیسے وہ بڑھاتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے, اور پھر یہ جو ہے یہ انسسٹینیبل سسٹم ہو جائے گا. ہمارا سسٹینیبل سسٹم یہی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بہتر کریں اور وہ جو ہیں لوگوں کا علاج کریں اور اس میں بہتری لائیں. تو میں جو ہوں, میں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ان کا یہ نقطۂ نظر ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انڈیویجولی ٹریٹمنٹ ملے تو ان کو ہم ان پیشنٹ میں کر دیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہو سب کی, اور سب کو ایسا معیار ملے اسپتالوں میں, گورنمنٹ کی ہاسپٹلس میں, کہ وہ بہتر, وہ چاہیں نہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, وہ آئیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. پی ایم سی کے لیے جو ایم ڈی کیٹ کا میں نے دیکھیں بہت ساری چیزیں کی ان کے ساتھ. میں نے ان کو خط لکھا, میں نے ان کو جو ہے میں نے ڈاکٹرز کی ایک وی سیز کی ٹیم ایک بھیجی کہ انہیں سمجھائیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک تو میں اس پہ بھی بات کر لوں کہ یہ جو انہوں نے نفی کر دی ہماری چیزوں کی, اور مجھے ابھی ان کا خط ملا ہے 2-3 دن پہلے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہاں آپ 95 سے نیچے کریں, 65 سے نیچے کریں, 65 سے نیچے کریں, کیونکہ ہم جو ہے معیار بڑھانا چاہتے ہیں انٹری کا. جب آپ انٹرمیڈیٹ کا جو معیار بڑھائیں اور اس سے اسٹوڈنٹس آئیں
تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے انٹرنس ٹیسٹ کی. انٹرنس ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹ کی رزلٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی جاتے ہیں نا بچے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں میڈیکل کالج میں، میڈیکل یونیورسٹی. میڈیکل یونیورسٹی کا معیار اتنا اچھا ہے کہ جو ڈاکٹرز نکل رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے نکل رہے ہیں، وہ باہر جا کے کام بھی کر رہے ہیں باہر ملکوں میں. اگر آپ اپنے اور پھر انہوں نے ایک اور ٹیسٹ لگایا ہے جس کا لائسنسنگ ٹیسٹ انہوں نے کہا ہے. وہ لائسنسنگ ٹیسٹ دیں گے آفٹر MBBS کے بعد. اب یہ لائسنسنگ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کدھر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جب PMDC تھا اس میں کوئی لائسنسنگ ٹیسٹ نہیں تھا. ہمارا صرف یہ ہوتا تھا کہ MBBS کر لیا، آپ کو ایک رجسٹریشن کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے، وہ رجسٹر کر لیتے تھے آپ کو، اور آپ پھر پریکٹس کر سکتے تھے. کیونکہ آپ نے نہ صرف MBBS پاس کیا ہوتا تھا، آپ نے اپنی انٹرنشپ بھی کی ہوئی ہوتی تھی اور ہاسپٹلز میں انٹرنشپ کی ہوئی. ابھی انہوں نے اس طرح سے تبدیلی لائے ہیں PMC کے ایکٹ میں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں جو ہمیں ناگوار ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بڑا جو ہے دور اندیشی سے نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہماری جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے وہ کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، لیکن یہ 4 سال کے بعد یہ ڈاکٹرز بنیں گے نا، تب تک ان کی حکومت رہے یا نہیں رہے. تو آپ دیکھ لیں جو بھی حکومت آئے گی وہ ضرور اس ایکٹ کو نفی کرے گی اور ان سب ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کرے گی. اور دوسرا یہ جو ہے یہ کیوں اس خوش فہمی میں کہ 4 سال بعد بھی یہی رہیں گے اور یہی قانون ان کو لاگو ہوگا. اور یہ جو انہوں نے زوری زبردستی جوائنٹ سیشن میں بغیر نیشنل اسمبلی نے اس کو رد کیا، سینٹ نے اس کو رد کیا، اور پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے زبردستی یہ پاس کر دیا یہ لا. تو یہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لا سسٹین رہے گا آگے چل کے جب نئی حکومتیں آئیں گی؟ اور دوسری چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے، یہ دیکھیں 4 سال یہ بچے وہ ہوں گے، کام کر کے آئیں گے. اس کے بعد یہ ان کا کیا حق ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ بچوں کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے اور ان کو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیوالو ہو گیا تھا سبجیکٹ. ابھی انہوں نے سڈنلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے واپس لے لیں، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے پیچھے دھکیل کے اور ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں، یہ غلط بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ SMDC کا ہم لا لے آنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ SMDC کے لا کے تحت یہ رجسٹر ہوں گے بچے، اور ان کو ہم اس SMDC کو ہم باہر کے ملکوں سے بھی افیلیٹ کرا دیں گے تاکہ یہ بچے باہر بھی جا سکیں. ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو HIV کی بھی رپورٹ دے دیتی ہوں، میرے پاس یہاں ہے. میں یہ بتا دوں کہ ہم نے 50,000 اسکریننگ کی ہے رتو دیرو میں، لاڑکانہ میں. صرف رتو دیرو کے سینٹر اور لاڑکانہ کے سینٹرز میں 50,000 ہم نے لوگوں کی اسکریننگ کی ہے، جس میں نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ تھے بلکہ شکارپور سے، گریاسین سے بھی لوگ آئے تھے، جیکم آباد سے بھی لوگ آئے تھے، اور بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے تھے. تو یہ جو ہے ہماری کٹس کچھ کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ ہم نے واپس ٹینڈرنگ کر لیا، اور کٹس آ جائیں گی اور اسکریننگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. جی نہیں، دیکھیں یہ غلط بات ہے. انہوں نے ٹائم اسکیل مانگا، ہم نے ٹائم اسکیل دے دیا، نرسز کو بھی ڈاکٹرز کو بھی. ابھی ینگ ڈاکٹرز اگر اس کے باوجود احتجاج کریں گے تو میں ان سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کا سوچیں، اور آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیشہ جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے میں اس کی ڈیمانڈز، اگر وہ ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہیں جو پوری کر سکتی ہوں تو میں کرتی ہوں. آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ کووڈ کے ہیں ڈاکٹرز، یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نہیں ہے. یہ کووڈ کی ڈاکٹرز اور نرسز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. ابھی ریگولرائزیشن کے لیے ایک طریقہ ہے، اور اگر آج میں ان کی ہمدردی میں ان کو ریگولرائز کر دوں
اور میں کیبنٹ سے بھی وہ ریگولرائزیشن کی پرمیشن لے لوں, میں پارلیمنٹ میں جا کے بھی ریگولرائزیشن کی پرمیشن لے لوں, اس کے باوجود کورٹس جو ہیں اس کی نفی کر دیں گے, کیونکہ کورٹس نے کہا ہے بغیر کمیشن کے کوئی ڈاکٹر یا نرس جو ہے بھرتی نہیں ہوگی. انہوں نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو جو ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھتے تھے اور جو ہم نے ریگولرائز کیے تھے, ہماری گورنمنٹ نے ہی ریگولرائز کیے تھے, ان کو برطرف کر دیا ہے ان کی نوکریوں سے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ریگولرائز کر دوں اور دوسرے دن وہ جو ہیں برطرف ہو جائیں, تو یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ان کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ, کیونکہ ہمیں تو ڈاکٹرز چاہیے. میں نے لسٹ بھیج دی ہے پبلک سروس کمیشن کو, سندھ کے پبلک سروس کمیشن کو میں نے لسٹ بھیج دی ہے, ہماری جو ڈاکٹرز کی ویکنٹ پوزیشنز ہیں اور نرسز کی ویکنٹ پوزیشنز کی میں نے لسٹ بھیج دی ہے, اور وہ ان کو کہا ہے کہ پلیز کائنڈلی آپ جلد سے جلد یہ کمیشن بٹھا کے ان کا انٹرویوز لے کے ان کو بھرتی کر لیں. ابھی یہ جائیں کمیشن میں جا کے بیٹھیں اور اپنی جو ہے پوزیشن کو ریگولرائز کرائیں, اور ریگولرائز ہوتے ہی ہم ان کو دے دیں گے, نوکریاں بھی دے دیں گے. تو یہ جو ہے ریگولرائزیشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی. ان لیگل ریگولرائزیشن اگر میں کروں گی بھی تو بھی ان کا نقصان ہوگا اور میرا فائدہ بھی نہیں ہوگا. نئے بلدیاتی نظام کے تحت یہ سنا جا رہا ہے کہ جو KMC کی اسپتال ہے وہ بھی آپ کے حوالے کی جائے گی. پہلے سے آپ کے پاس ڈاکٹر ہے نہیں, بہت سارا بوجھ ہے, تو اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں آپ, میں بالکل KMC کے ہاسپٹلس کی جو ہے میں ابھی بھی ہم لے رہے ہیں کچھ ہاسپٹلس, اور میں ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چلانا چاہ رہی ہوں, اور وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ویکنٹ پوزیشنز کو فل کریں گے, اور اس طریقے سے میں جو ہے ان کو بہتر طریقے سے چلا سکوں گی. ابھی بھی ہم نے کچھ لیے ہیں ہاسپٹلس جس میں ہمارا ایک تو ہم ڈاؤ کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ہاسپٹل کو ہم فرٹیلیٹی سینٹر بنانے جا رہے ہیں, جہاں جو عورتیں اور مرد جن کے بچے نہیں ہوتے ان کے لیے علاج کی سہولتیں مہیا ہوں گی. اور ایک ہم نے میٹرنٹی ہوم ہے سوبراج والا, اس کو ہم ایک پرائیویٹ جو ہے ادارہ اس کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے ان کو دینے چاہ رہے ہیں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے وہ ان کو ہم نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, جو ہمارے پاس پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جو بہتر طریقے سے کام کریں انہی کو ہم وہ یونٹس دینا چاہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی صرف سپرویژن رہے گی, اور ہم وہاں ان کو پیسے دے دیں گے گرانٹ کے تحت, تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو چلا سکیں. اور جدھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے غفلت ہے, ابھی بھی ہم نے IHS کو برطرف کیا اسی طریقے سے, کیونکہ ہم اس کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے. تو ہم ان سے ایک اگریمنٹ کے تحت اگر وہ اور ان پہ شرطیں لگا کے, پراپر شرطیں لگا کے کس طریقے سے وہ کام کریں گے, ہم وہ ان ہاسپٹلس کو اگر بہتر طریقے سے ہم چلا لیتے ہیں, جس طرح کارڈیک ہارٹ ہاسپٹل ہے, کارڈیک ہاسپٹل ہے, ہارٹ ڈیزیزز کا ہاسپٹل ہے KMC کا, وہ ہم NICVD کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں بہتر طریقے سے علاج ہو. ایک الٹرنیٹیو ہو, ہمارے پاس بہت بوجھ ہے NICVD میں, اس میں اتنے رش ہوتی ہے, تو لوگوں کا جو اس طرف کے لوگ ہیں ان کا علاج بہتر طریقے سے, اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان ہاسپٹلس کو لے کے بہتر طریقے سے چلائیں, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو آپریشنلائز کریں اور بہتر طریقے سے چلائیں. اچھا میڈم, آپ نے جس طرح سندھ کے اسپتالوں کا ذکر کیا, 2008 سے 2013 کے دوران سندھ میں تعلقہ اسپتال ٹراما سینٹر کے قیام ہوا تھا, اور سابق صدر آصف علی زرداری کے نام کی تختیاں لگی, بیشتر وہ غیر فعال ہیں. ڈاکٹر اسپتالوں کا کیا کریں, ٹراما سینٹر سے کیا ہوا؟ دیکھیں, وہ ٹراما سینٹر میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ ٹراما سینٹرز جو ہیں ان کو فعال کرنا ضروری تھا, اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ایمرجنسی سینٹرز پہ چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس HR جو ہے, جو اسپیشلسٹ ہے ٹراما سینٹر کا, وہ نہیں ہے. ابھی بھی میں بتا دوں, ہم ٹراما سینٹر جو کراچی والا ہے اس کے ساتھ ان کو نتھی کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہاں سے جیسے انسٹیٹیوٹ سے لوگ پوسٹ گریجویشن کر کے یا ان کو اسپیشل ٹریننگ دے کے ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ ٹراما میں دے کے, ہم چاہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ تعیناتی کر لیں ان کی, تاکہ وہ بہتر طریقے سے چلیں. وہ اب ٹراما سینٹر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ یہ اٹیچ کر دیں گے. ہمارا ایک بل بھی ہو گیا ہے اس پہ ہم نے لیجسلیشن بھی کر لی ہے,
اور इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने ट्रॉमा सेंटर की बात जब निकली है तो मैं ये भी बता दूं, एक वैस्कुलर सर्जरी का यूनिट हमने बहुत बेहतर कर दिया है। अभी उसके भी पैसे हम दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन थिएटर भी बना रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में कराची में। और वैस्कुलर सर्जन्स की कमी है, और वैस्कुलर सर्जन्स आपको पता है कि वो डायबिटीज़ में अगर आपका जो है ज़ख़म हो जाता है और आपको एम्पुटेट या काटना पड़ता है टांग या हाथ, तो वो उसको बचाने के लिए वो वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है कि वो उस पर शराएँ जो हैं खून की उन पे काम कर सके, उनको जोड़ सके। तो और यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो कट जाती हैं जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए भी हम वैस्कुलर सर्जन्स के लिए भी हम इटली से भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे एक इंस्टीट्यूट है इटली में, इटली में, उन्होंने कहा है कि हमें आप डॉक्टर्स भेजें, हम उनको ट्रेन करके, और पैरामेडिक्स भेजें, हम ट्रेन करके उनको वैस्कुलर सर्जरी में आपके पास भेज देंगे। तो वो भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ना तो मिले। मैं यही बोल रही हूँ कि वो जो हमारे यहाँ ये बलूचिस्तान से, पंजाब से, अफ़गानिस्तान से, जहाँ से भी हर जगह से लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन हमें कोई शेयर नहीं मिलता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनके इलाज के लिए। हम जो है मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फलाई काम है और ये लोगों की जो है मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बेहतरी कर सकें वो बेहतरी करें लोगों के लिए। जो आपने दूसरा सवाल किया ख़ुदकशियों के लिहाज से, ये ये रुझान जो है जो दूसरी दफ़ा ये ख़ुदकशी हुई है चांदका में मेरे टेन्योर में, मेरे रहते हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने बात की है कि हमें एक सेमिनार करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों की, और साइकियाट्रिक असिस्टेंस देनी पड़ेगी इन बच्चों को। उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जैसे ही इसकी इंक्वायरी ख़त्म होती है, हम एक काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं बच्चों के साथ, और एक साइकाइट्रिस्ट को मुकर्रर करें कि उनको और हर शोबे के वहाँ डॉक्टर्स जो हैं उनको काउंसलिंग में ट्रेन करेंगे, ताकि वो मुतवातर काउंसलिंग करते रहें इन बच्चों की, ताकि ये जो गैर ज़रूरी अमवात हैं ये नहीं हों। बहुत अफसोस है मुझे कि ये एक बहुत ही कीमती जान चली गई बच्ची की, और मैं समझती हूँ कि ये जितना भी हम इस पर जो है अफसोस करें या जितना भी हम उनके हमदर्दी करें माँ बाप से, ये बहुत कम है। क्योंकि ऑब्वियसली एक नौजवान बच्ची किसी माँ बाप की चली जाती है तो वो उनके लिए तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, अंधोनाक जो है एक होता है। सॉरी, मेरी उर्दू इतनी बहुत कमज़ोर है। तो वो जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर सिलसिला नहीं हो दोबारा। मैडम मेरा एक सादा सा सवाल है। सवाल ये है कि सिंध के अस्पताल इस काबिल कब होंगे कि हमारे एमएनएज, एमपीएस, मिनिस्टर, सीएम बशमूल आप वहाँ जाकर भी चेकअप कराएंगे, जिना अस्पताल, सिविल या कहीं जाकर? मेरे ख्याल में तो कोई इस काबिल नहीं है। नहीं, ये आपकी ब्रीफिंग से तो ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह सब बेहतर हो गया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ बेहतर हो गया। मैं कह रही हूँ कि कोशिशें जारी हैं, हम बेहतर करने की कोशिश करें। मैं ये भी बता दूँ कि मैं अपना MRI और CT स्कैन कराने मैं जिना जाती हूँ, तो मैं भी क्योंकि वो बेहतर मजीद कितने साल लगेंगे? नहीं, वो कर रहे हैं, उसको भी बेहतर सही कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कौन सा हॉस्पिटल? हाँ, नॉर्थ वाला, नॉर्थ कराची। देखें, मेरा मुंह नहीं खुलवाएं। मैं आपको ये मैं मुंह खोलूं, मैं उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ। और हमने उनसे बारहा कहा है कि आपकी जो है रिलीजेस उस वक्त होंगी जब आप ऑडिट करवाएंगे अपना। अगर वो थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवा सकते तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पैसे नहीं रिलीज़ करता।
अभी इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो ऑडिट करवा लें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका रिलीज़ कर देगा पैसे। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए वो कोर्ट में चले जाते हैं। अगर कोर्ट उनको दे देगी रिलीफ तो मैं क्या कर सकती हूँ?